ایوبی مسجد اقصی کی دہلیز پر لڑکیاں جو بحریہ کے کمانڈر الفارس بیگرون کے جہاز میں تھی اسی کی طرح شگفتہ مزاج اور بزلہ سنج تھیں۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھیں اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی ضد میں آ گیا تھا اور یہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھیں مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے جس کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں وہ فراغت کے وقت چلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوقیوں سے لطف اٹھاتا تھا۔ ان کے بکھرے بکھرے ریشمی بالوں سے کھیلتا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے اسے کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہو گی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بےتابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ تم پہلے مرد ملے ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز میں کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کے سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے سے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب اسقلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارس بیدرون کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھیں۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھیں۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کی بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی۔ ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشیوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے، ہم آپ کے ساتھ اجڑوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔
سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تو اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبے کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمان کے قتل کو کار ثواب دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ہتین کے جنگ میں اکرہ کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبے کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ دو مذہبوں اور دو نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب الصلوبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھیں۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی اسپتیں صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دیں۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان عمرہ کے حرموں میں داخل ہوئی اور وہ تباہی بپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھیں۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 15 جولائی 1099 عیسوی 23 شعبان 492 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔
اس فتح میں جن مسلمان عمرہ اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی، شہزا کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور رہبر گائیڈ بھی دیے۔ حمات اور تریپولی کے مسلمان عمرہ نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں، انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کی۔ ارقا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارقا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 23 مئی 1199 عیسوی تک ارقا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان عمرہ اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان عمرہ نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جون 1199 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی 1099 عیسوی صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو، خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ، زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مری۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر قہقہے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کے مسجد اقصی میں چلے گئے، جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی، اور باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرہ بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹ گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کی دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بد نصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدی۔ جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا، انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں
مسجد مسمار کرائی گئی، جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب مناتے، ایک دو تندرست اور توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھیں۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لی اور مسجد کی منڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ رویداد اس کے باپ نجم الدین ایوب نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین ایوب کو یہ رویداد اس کے باپ سلطان ایوبی کے دادا شادی نے سنائی تھی۔ یہ رویداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جب کہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھی وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا، یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیرکوہ کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یاد رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا۔ دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹوں، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور ان کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اے میرے عزیز بیٹوں، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لو گے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کی نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے اپنے آنسوؤں سے دھوؤ گے۔ اے میرے بیٹوں،
وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول کے مبارک قدم گئے، جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبے نے سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک جاتا ہوں۔ کبھی درد سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریہ اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹوں، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے جھکا کر کہا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو، تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور اس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹوں، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں، ملت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا ہے کہ بھول جا تیری کوکھ نے کوئی بیٹے جنے تھے، اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعائیں نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے، یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالیں، اور اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹوں، میں زندہ نہ رہا تو بیت المقدس کو تم آزاد کراؤ گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 عیسوی کی خونچکاں داستان سنائی، اور جب اس نے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور الفضل جو بڑا تھا بولا، سلطان عالی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمنوں کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پھسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصی سے صلیب اپنے ہاتھوں اتار کر صلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں۔ مگر یہ خون نہتے شہریوں کا نہیں ہوگا الفضل، سلطان ایوبی نے کہا، یہ خون زرہ پوش صلیبیوں کا ہوگا۔ الفضل نے کہا، یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے صلیبیوں نے اپنے جسم ڈھانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کی فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، سلطان ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ اب سلطان ایوبی بیت المقدس سے 40 میل دور بحیرہ روم کے کنارے اسقلان میں اس چیتے کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ایسا ہی تھا، صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک علاقے میں چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں اور صلیبی فوج کی چوکیاں آؤٹ پوسٹیں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ گھوڑ سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھیں جن سے بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کی ہر ایک نقل و حرکت کا علم تھا، مگر ان میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسقلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ ہتین سے اسقلان تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال لیا تھا۔ بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان نے، جو ہتین میں جنگی قیدی ہو گیا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا، وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا
کچھ جنگی قیدی ہوا اور باقی فوج ایسی بھاگی کہ اب اس کے افسر، سپاہی اور زرہ پوش نائٹ زخمی یا خوف زدگی کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مورال میں کچھ جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو از سر نو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر پر شہر فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1186 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 اور ایسے دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جاگ کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی، ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیقوں سے پھینکی تھی۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹی تو جہاں یہ گری تھی وہاں جلتے ہوئے فتیلے والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتا چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ چھاپہ ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی للکار نے صلیبیوں کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپہ ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ 2-2 جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں پہ چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادوں سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپہ مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی۔ انہیں کوئی کمانڈر دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپتے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ ہتین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جز بن گئی تھی۔ اسقلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی کم ہی تھا۔ چھاپہ ماروں کی طرف سے قاصد آتے رہتے تھے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپہ ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپہ مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ ان میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔
الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا اس وقت اس کا جہاز عسقلان سے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اسی کشتی میں رات کو عسقلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ عسقلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور پوچھا نہ کرو۔ دونوں ہنس پڑی۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں دخل نہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ آج رات شاید نہ آ سکوں، الفارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحر روم میں مصر اور شام کا بحری بیڑا بندرگاہوں میں ہے یا سمندر میں، اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں فوج کتنی ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کے بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ اس کے باوجود وہ اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھی بیٹھتی تھی جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے۔ نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا، مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا۔ نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشے آور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا، جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی اور وہ تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں، تو انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھیں۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندر پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگیں۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں اپنا کام نہیں کر سکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آئے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچتا تھا۔ آپ نے پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے اسے پہچان لیا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کے اسے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ الفارس کے ان 6 جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کرا دے گا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس طرح الفارس سے ملی تھی اور انہوں نے خانہ بدوش بن کر اس جہاز میں پناہ لے لی ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تخریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ 2 بار اپنے بحروپ میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔
اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائب بھی ہے، اس کے نیچے ایک افسر اور بھی ہے، ان میں سے کسی کو کاٹ لو، ان میں رقابت پیدا کر دو، الفارس کے نائب کو اس کا دشمن بنا دو، اپنا جادو چلاؤ، تم کیا نہیں جانتی؟ سب جانتی ہو۔ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی اینڈریو آئے تو اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکے گا، یہ جنگی جہاز ہے، تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک بحری سپاہی کھڑا ہے، فرار کی کوشش میں ہمارے ہاتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے، ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا، الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے، یہ لوگ بڑے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈلاتی رہتی ہے، خدا نے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے، اشارے کی دیر ہے، یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی، تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے۔ میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا، لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا۔ روزی نے کہا، راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا، ادا نہ کرنا، اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہیں یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ الفارس کا نائب رؤوف کرد تھا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یا داشتہ نہیں، اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤوف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس رات جب یہ لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھیں، رؤوف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا، اب جہاز رؤوف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی، روزی ٹہلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤوف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤوف کرد نے اسے اپنے پاس بلایا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤوف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہی تو وہ فلوری ناراض ہو جائے گی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ اپنے اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس فلوری نے دیکھ لیا، بعد میں کہنے لگی، میری ملکیت پر قبضہ نہ کرو، رؤوف میرا ہے، جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤوف کرد کے جذبات میں زلزلے برپا ہو گئے، مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زہد شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوشربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤوف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سوؤگی نہیں جواشی؟ رؤوف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیر بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤوف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے مسکرائی اور شرمائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤوف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤوف کرد نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤوف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤوف کرد کی انگلیوں میں الجھا دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤوف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز نے لنگر ڈال رکھے تھے، 3-4 بتیاں سمندر میں تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔
آدھی رات کو رؤوف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤوف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے اور وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرصے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤوف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خاوند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤوف کرد سے یہ بھی کہا تھا، الفارس مجھے کہتا تھا کہ رؤوف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ دی تو ہے، لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رؤوف کرد کے دل میں ایسی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی، اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھیں وہ رؤوف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سویا نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں، اور اب وہاں اپنے چھاپا مار تھے یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگا رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعے بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے۔ یہ تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی ضرورت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا خبر دیں گے، ایک سالار نے کہا۔ پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ شہر کی دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں زرہ پوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملے کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جالو گے۔ دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپا مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں۔ ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلا دھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ دکھا دیے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے، اور کوئی سوال ہوا ہو کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔
سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کی سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقوں، اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھیں، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور مواقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے۔ صلیبی طلسماتی حسن والی اور ناز و ادا اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی، اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جان پیشانی سے اس نظر نہ آنے والی محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربے کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائیں۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ ریجنالڈ شہزادہ ارناط مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لؤلؤ کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا مطیع بنانا ہے۔ ہمارا مقصد دشمن کے مقصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظریں ہم پر لگا دی ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، آہ میرے رفیقوں، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو، جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی، آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مسجد اقصی میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کی در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو۔ ہم کوئی عام سی جنگ نہیں لڑنے جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے لکھا، اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔
اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے جاؤ تو تمہیں بیت المقدس میں یہ منبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے یہ منبر سب کو دکھا دیا اور کہا، یہ منبر زنگی مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہے۔ ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لائی ہیں کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قوم وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے اور ہم سب یاد رکھیں کہ ہماری اسی قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقوں، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہیدوں کو فراموش کر دینے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے اور اس کی لوح تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتوں میں اٹھائے جاؤ گے یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھن سے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانڈروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بہروپ میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس کے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فتیلے والے تیر جا سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے کسی کے دل میں ڈر نہیں۔ الفارس نے کہا، بحری چھاپہ مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سوراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ جنگ رات کو ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، دن کے وقت کسی چھاپہ مار کو سمندر میں نہ اتارنا، جوش میں آ کر جانیں ضائع ہوں گی۔ محتاط رہنا الفارس، جس طرح تم ماہی گیروں کے بہروپ میں اپنے جاسوس ٹائر تک بھیجتے ہو، اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے۔ اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گھیرے میں نہ آ جائیں۔ انہیں اس طرح پھیلا کر رکھو کہ دشمن کو گھیرے میں لے سکو۔ آپس کا رابطہ دن میں جھنڈیوں سے اور رات کو بتیوں سے رکھو۔ جب الفارس سلطان ایوبی سے فارغ ہوا، سحر کا وقت ہو گیا تھا، وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا۔ الفارس اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا۔ اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا، مبارک ہو بھائی، ایک ہی بار 2 لڑکیوں سے شادی کر لی، دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے؟ او حسن، الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا، وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہی ساحل پر چھپی ہوئی تھیں، خانہ بدوش ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا سارا قبیلہ جنگ کی ضد میں آ کر گھوڑوں تلے کچلا گیا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ 2 لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، صلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالا
اور اتنی زیادہ خوبصورت 2 لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا؟ سمندر میں رہ رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو۔ الفارس ہنس پڑا اور بولا، حسن بھائی، جاسوسی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کووں کو بھی صلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں، حسن نے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس۔ ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار آؤ۔ اجنبی لڑکیوں کو جنگی جہاز میں رکھنا مناسب نہیں۔ یہ نیکی نہیں ہوگی کہ میں انہیں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کر لوں، الفارس نے کہا، یا ایک کے ساتھ شادی کر لوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں۔ غریب لڑکیاں ہیں، انہیں ساحل پر اتار دیا تو تم جانتے ہو کہ صلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ صلیبی ہی ہوں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ سنو الفارس، تم بچے نہیں ہو، معمولی سپاہی بھی نہیں ہو، بحریہ کے تجربے کار کمانڈر ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو۔ 1000 قسمیں کھاؤ، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس، ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ۔ اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ہم پرانے دوست ہیں، تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کروں۔ مجھ سے کسی بےہودگی کی توقع نہ رکھو حسن، الفارس نے کہا۔ تم دوستی کی بات کرتے ہو، میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ مجھے ان پر ذرا سا بھی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتاروں گا، زندہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ واپس کس وقت جا رہے ہو؟ حسن بن عبداللہ نے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر سوؤں گا، بہت تھک گیا ہوں، الفارس نے کہا۔ پھر چلا جاؤں گا، شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی۔ الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کو باہر بلایا، اسے کہا کہ الفارس بیدرون کا جہاز فلاں مقام پر لنگر انداز ہے، وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رؤوف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ رؤوف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے، اسے دونوں لڑکیوں کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی درپردہ سرگرمی تو نہیں، اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بلایا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایات دی اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی۔ کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز سے رسا لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا۔ وہ رؤوف کرد سے ملا، اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربے کار جاسوس ہے۔ رؤوف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ جاسوس نے رؤوف کرد سے پوچھا۔ ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسقلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، رؤوف کرد نے جواب دیا۔ زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤوف کرد کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤوف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے۔ مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے، روزی اس کی ہمراز تھی۔ اب رؤوف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، جاسوس نے کہا۔
الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کی اوقات میں مہو رہے، تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا اور اس میں بحری لڑائی کی تربیت یافتہ بری فوج بھی تھی۔ جہاز کی صفائی وغیرہ، کھانا پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے۔ وہاں ایک آدمی کا اصل رخ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا۔ الفارس کمانڈر تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رؤوف ارد جگہ گھوم پھر سکتا تھا، مگر رؤوف کو یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا اور اس نے اسی روز رؤوف کرد سے کہہ دیا، یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مصیبت زدہ بھی نہیں، مجھے شک ہو گیا ہے۔ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، رؤوف کرد نے کہا، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔ آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ جاسوس نے کہا، ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا اور ان میں یہ نفاست اور نزاکت نہیں ہوتی۔ محترم، ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے، یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کچھ دن دیکھ لو، رؤوف کرد نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مصیبت زدہ ہوں اور تم انہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو۔ ہاں، جاسوس نے کہا، میں جلد بازی نہیں کروں گا، کچھ دن دیکھ کر یقین کر لوں گا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو صلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے۔ ادھر جب سلطان ایوبی اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا، ادھر بیت المقدس میں صلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم صلاح الدین کو راستے میں نہیں روکیں گے، ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا تھا۔ بے شک اس کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن اسے اسلحہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو۔ ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہے۔ اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اس سے خوراک بچے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے، انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا۔ آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا، ایک جرنیل نے کہا۔ شہر میں فوج کی آدھی نفری ایسی ہے جو ہتین سے اسقلان تک کی لڑائیوں سے بھاگی ہوئی ہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان پر صلاح الدین کی فوج کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تازہ دم دستے وہی ہیں جو شہر میں موجود ہیں، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پادری فوج میں گھوم پھرنے لگے ہیں، وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے اور یہ مذہبی فریضہ ہے۔ اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بحر روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے۔ ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے مطیع ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ صلاح الدین گھر بیٹھے مر جائے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ بطریق اعظم جو وہاں موجود تھا بولا، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے۔
جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں، ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کرائی، مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے، ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پر سستی پیدا کر دو، اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو، اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا اور دلیر سپاہی ہے، جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ جہاد کا جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں، جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی روایت ہے، اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ، مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرق میں بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ، وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے، یہ دوسرے طریقوں سے روکا جا سکے گا۔ ہمیں اسلام کے اس مرکز کو، جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں، مردہ کرنا پڑے گا۔ بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ مسلمان حکمران اور بادشاہ جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں جنگی اور مالی مدد دے کر بیکار کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے حرموں میں اپنی تجربے کار لڑکیاں اسی طرح داخل کرتے رہیں گے جس طرح عرب کی ریاستوں میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ طریقہ یہودیوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کردار کشی اور مذہبی بیخ کنی کا نہایت دانشمند منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت تیزی سے آ رہا ہے کہ بیت المقدس پر ہمارا مستقل قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد دور دور کے علاقے بھی ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مسلمان ریاستوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر دشمن نہ ہوئے تو ان میں اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے دانشوروں نے صحیح کہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے، لیکن ان کی بادشاہی اور آزادی کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ یہ درپردہ اور زمیندوز کام دانشوروں کا اور مذہبی پیشواؤں کا ہے۔ آپ فوجی ہیں، میدان جنگ کی بات کریں۔ آپ کا بڑا ہی خطرناک دشمن بیت المقدس پر آ رہا ہے، آپ اس کو شکست دینے کی سوچیں۔ وہ اتوار کی صبح تھی اور 1186 عیسوی کے ماہ ستمبر کی 20 تاریخ تھی جب سلطان ایوبی حیران کن تیز رفتاری سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق 15 رجب 583 ہجری کا روز تھا۔ صلیبیوں کو سلطان ایوبی کا انتظار تھا، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تیزی سے آئے گا۔ اس نے راستے میں صلیبیوں کی بلندیوں والی قلعہ بندیوں اور پوسٹوں کو نظر انداز بائی پاس کیا اور فوج کو گزار کر لے گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ قلعہ بندیوں سے صلیبیوں نے بیت المقدس کو قبل از وقت اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیے ہوں گے، لیکن کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سلطان ایوبی کے ہراول دستے شہر تک پہنچے اس وقت اوپر دیوار پر 2-4 سنتری کھڑے تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے گرجوں کے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نقارے اور بگل بج اٹھے۔ دیوار پر ہر طرف انسانوں کے سر ابھرنے لگے، ان سروں پر فولادیں خودیں تھیں اور کمانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان سروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر یوں نظر آنے لگا جیسے دیوار کے اوپر انسانی سروں کی ایک فصیل کھڑی کر دی گئی ہو۔ شہر کے مغرب کی جانب کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی دستوں کو وہاں خیمہ زن کر دیا اور خود شہر کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے لگا کہ دیوار کس جگہ سے کمزور ہے اور نقب کہاں لگائی جا سکتی ہے، یا کہیں سے سرنگ کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سلطان ایوبی کے نقب زن جیش جان بازی میں مشہور تھے۔ اسلامی فوج شہر کے ہر طرف موجود تھی،
لیکن بڑا اجتماع مغرب کی جانب تھا، جس جانب شہر کی دیوار کے 2 مستحکم برج تھے، ایک داؤد برج اور دوسرا تنکرڈ برج تھا۔ ان میں دور مار تیر انداز تھے اور وہاں منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ سلطان ایوبی شہر کے ارد گرد دیوار کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی جانب والے دستوں کے سالار نے آگ اور پتھر پھینکنے والی منجنیقیں نصب کرنی شروع کر دیں۔ صلیبیوں نے بہادری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنی دفاعی اسکیم کے مطابق شہر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس میں سے زرہ پوش نائٹ گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچھیاں تانے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے نکلے اور منجنیقیں نصب کرنے والے مجاہدین پر حملہ بول دیا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ کافی تھی۔ نائٹ آہن پوش تھے، اس لیے ان پر تیر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ ان کا حلہ یعنی چارج اس قدر تیز، شدید اور غیر متوقع تھا کہ مجاہدین کو پر اثر مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے کئی نائٹوں کے برچیوں سے زخمی اور شہید ہوئے اور پیچھے آنے والے گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے بگولے کی طرح آئے تھے، اپنی اڑتی ہوئی گرد میں گھومے اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے خاک و خون میں تڑپتے کئی ایک مسلمان مہندس یعنی منجنیقیں چلانے والے چھوڑ گئے۔ سپاہی انہیں اٹھانے کو دوڑے تو 2-3 نسوانی آوازیں سنائی دیں، پیچھے رہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی لڑکیاں دوڑتی آئیں۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹریچر اٹھا رکھے تھے۔ بعض لڑکیوں کے کندھوں سے پانی کے چھوٹے مشکیزیں لٹک رہے تھے۔ اوپر سے صلیبیوں کے تیر آ رہے تھے، جن سے 2-3 لڑکیاں گر پڑیں۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دوڑ کر لڑکیوں کو اوپر سے آنے والے تیروں کے درمیان آ گئے اور انہوں نے برجوں پر تیز تیر اندازی شروع کر دی۔ جو تیر انداز پیچھے تھے انہوں نے بھی برجوں اور دیواروں کے اوپر بڑی ہی تیز تیر اندازی شروع کر دی۔ اوپر سے تیروں کا مہ تھم گیا اور دونوں طرف کے تیروں کے سائے میں لڑکیاں زخمیوں کو اٹھا لائیں اور پیچھے درختوں کے سائے میں لے گئیں۔ اسد الاسدی، جو اس دور کا وقائع نگار تھا، اپنی ایک غیر مطبوعہ تحریر میں لکھتا ہے کہ سپاہی ہر جنگ میں زخمی ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر جراحوں کے خیموں تک پہنچا دیا جاتا تھا، مگر انہیں اٹھانے والے انہی کی طرح مرد اور سپاہی ہوتے تھے اور اس معاملے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن بیت المقدس کے محاصرے میں لڑکیوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور جراحوں کے جیش کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں ہاتھ بٹایا اور زخمیوں کے سر اپنی گودھوں میں رکھ کر پانی پلایا تو کئی ایک زخمی جو ہوش میں تھے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور للکارنے لگے، یہ زخم ہمیں لڑنے سے نہیں روک سکتے، اور ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، ہم بیت المقدس کے اندر جا کر زخمیوں پر پٹی باندھیں گے۔ اور جب زخمیوں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیوں کو بھی تیر لگے ہیں تو زخمیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیوں نے سب کے جوش اور جذبے میں آگ بھر دی تھی۔ اسی مقام پر منجنیقیں نصب کرنے کے لیے مہندسوں کا ایک اور جیش آگے بڑھا۔ تیر اندازی تیز کر دی گئی، منجنیقیں نصب ہو گئیں، ان سے وزنی پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جانے لگے جو دیوار پر بھی گرتے تھے اور اندر بھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نائٹوں کے گھوڑے منجنیقوں کی طرف ہوا کی رفتار سے آئے تو ان کے پہلو سے مسلمان سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ عقب سے مزید مسلمان سوار ان کی واپسی کا راستہ روکنے آ گئے۔ مسلمانوں نے نائٹوں کے گھوڑوں کو برچھیوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ نائٹوں کی زرہ بختر انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ گھوڑوں کے ساتھ نائٹ بھی گرنے لگے۔ زمین پر انہیں گھائل کرنا اتنا مشکل نہ تھا، مگر وہ تجربے کار لڑاکا سوار تھے، سب کو نہ گرایا جا سکا۔ اس کے بجائے وہ کئی ایک مسلمان سواروں کو گرا گئے۔ وہ واپس ہوئے تو مسلمان سواروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر جو نائٹ گھوڑوں کے پیٹوں پر رہے وہ اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ برج داؤد کے سامنے اس طرح کے جو معرکے لڑے گئے وہ رفتار، شدت، خونریزی اور دونوں طرف کی شجاعت کے لحاظ سے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ دونوں فوجوں کے عزم اور جذبے کی پختگی کا اندازہ ان معرکوں سے ہوتا تھا۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس نے دونوں فوجوں پر جنون کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ صلیبی سوار جو زخمی ہوئے اور باہر ہی گر پڑے وہ اس لحاظ سے بدقسمت تھے کہ انہیں اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ستمبر کی گرمی اور دوپہر کا سورج انہیں زرہ بختر میں جلا جلا کر مار رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان زخمیوں کو
لڑکیاں فوراً اٹھا لے جاتی، انہیں پانی پلاتی، ان کے منہ سر دھوتی، ان کے کپڑے تبدیل کرتی، اور ان میں کچھ لڑکیاں مشکیزیں اٹھائے چٹانوں میں کہیں سے پانی لا لا کر ادموی ہوئی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے بھی یہ مارکے دیکھے، اس پر بھی جنونی کیفیت طاری تھی۔ چٹانوں اور وادیوں سے وزنی پتھر لانے کے لیے خچر گاڑیاں مصروف تھیں۔ منجنیقیں رات کو بھی دیوار پر اور اندر پتھر پھینکتی رہتی تھیں۔ برجوں میں سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال گولے آنے لگے۔ ان کے پیچھے جلتے ہوئے فتیلے والے تیروں نے آگ لگا دی۔ 2-3 منجنیقیں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور ان کے مہندس جھلس گئے، مگر سنگباری جاری رہی۔ دیوار کے دیگر اطراف سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ باہر کہیں کہیں زمین بلند تھی، وہاں سے پتھر اور ہانڈیاں، آتش گیر گولے دیوار کے اوپر سے دور اندر چلے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے فتیلے والے تیر بھی چلے جاتے تھے۔ انہوں نے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگا دی۔ دھواں باہر سے نظر آ رہا تھا۔ صلیبی فوج جو پہلے سے شہر میں اندر موجود تھی، اس کا مورال مضبوط تھا۔ دوسرے علاقوں سے جو فوجی بھاگ کر آئے تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے حوصلہ مند اور جوشیلے تھے، اور ان میں ایسے بھی تھے جن پر دہشت طاری تھی۔ یہ سب جم کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو پسپا کر دیں گے۔ ایک اور دروازے سے بھی سوار باہر جا کر محاصرے پر حملے کرنے لگے تھے، مگر شہریوں کی کیفیت فوجیوں سے مختلف تھی۔ شہریوں میں اقرا اور اسقلان وغیرہ سے آئے ہوئے پناہ گزین عیسائی بھی تھے۔ وہ تو سراپا دہشت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کے سامنے سلطان ایوبی کی فوج نے کئی بستیاں سلطان کے حکم سے نظر آتش کی تھیں۔ بیت المقدس کے تمام گرجوں کے گھنٹے مسلسل بج رہے تھے۔ دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ عیسائی گرجوں میں ہجوم کیے ہوئے تھے اور پادریوں کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے دعائیا گیت گا رہے تھے۔ شہر کے باہر سلطان ایوبی کی فوج کے نعرے شہر کے اندر یوں سنائی دیتے تھے جیسے گھٹائیں گرجتی آ رہی ہوں۔ شہر میں جلتے شعلے عیسائیوں کا دم ختم کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے جو جاسوس شہر میں عیسائیوں کے بھیس میں موجود تھے، وہ اس طرح نفسیاتی حملے کر رہے تھے کہ دہشت ناک افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دے گا اور ان کی جوان لڑکیوں کو اور تمام مسلمان آبادی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دہشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح عیسائیوں سے ناراض ہیں۔ اس دور کے مفکروں کی جو تحریریں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے وہ گناہ خوفزدہ کر رہے تھے جن کا تختہ مشق انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو برچھیوں پر اٹھا کر قہقہے لگائے اور مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی تھی، مسجدوں اور قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور 90 برسوں سے مسلمان ان کے وحشیانہ سلوک اور بربریت کا مسلسل شکار ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے مطابق گرجوں میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ صدی کا ایک امریکی تاریخ دان اینتھونی ویسٹ بہت سے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے عیسائی محاصرے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے عیسائی گلیوں میں نکل آئے۔ ان میں سے بعض سینہ کوپی کرنے لگے اور بعض اپنے آپ کو کوڑے مارنے لگے۔ یہ خدا سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو عیسائی لڑکیاں جوان تھیں، ان کی ماؤں نے ان کے سروں کے بال بالکل صاف کر دیے اور انہیں پانی میں غوطے دینے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح یہ لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جائیں گی۔ پادریوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو اس خوف اور دہشت سے نجات دلائیں، مگر ان کے وعظ بے اثر ہو گئے تھے۔ مسلمان آبادی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ 3000 سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قید میں تھے۔ گھروں میں جو مسلمان تھے وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائیوں سے ڈرتے کسی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوفزدگی اور بزدلی کے مظاہرے دیکھے تو کئی ایک جوشیلے مسلمان جوانوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دی۔ قید میں جو مسلمان تھے انہوں نے بلند آواز سے آیات قرآنی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں میں تھیں یا قید میں، انہوں نے اللہ کے حضور آہ و زاری اور حمد و ثنا شروع کر دی۔
عیسائی انہیں دیکھتے تھے مگر چپ رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو وحشیانہ اور غیر انسانی ظلم و تشدد کیا ہے انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ رہے تھے، اس لیے اب وہ مسلمانوں کو اذان اور ورد و وظیفے سے روکنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا یہ رویہ دیکھا تو جوان سال مسلمان گلی گلی چلانے لگے، امام مہدی آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے آ رہا ہے، دروازے توڑ کر آ رہا ہے۔ شہر کے اندر حق اور باطل کی گرجوں کے گھنٹوں اور اذانوں کی معرکہ آ رہی تھی۔ باہر گھوڑوں، تلواروں، برچھیوں اور تیروں کے معرکے لڑے جا رہے تھے۔ جوں جوں گرجوں میں دعائیا گیت بلند ہوتے جا رہے تھے، تلاوت قرآن بھی بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے بھی خدا کے حضور سجدہ ریز تھے۔ باہر سلطان ایوبی کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے دیوار میں شگاف ڈلوا سکتا یا سرنگ کھدوا سکتا۔ دیوار کے اوپر سے تیر موسلادھار بارش کی مانند آ رہے تھے۔ مسلمان مہندسوں اور پتھر لانے والے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زرہ پوش نائٹ ابھی تک باہر نکل کر حملے کر رہے تھے اور انتہائی خون ریز معرکے لڑے جا رہے تھے۔ 40 میل دور بحیرہ روم میں الفارس بیدرون کے 6 جہاز پھیلے ہوئے گشت کر رہے تھے تاکہ طائر میں صلیبیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ فوج اور سامان لے کر ادھر نہ آ سکے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں تھیں، مگر اسے اب لڑکیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ سلطان ایوبی اور رئیس البحرین المحسن نے اسے بڑی نازک ذمہ داری سونپی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود مستول کے اوپر بنی ہوئی مچان پر چڑھ جاتا اور سمندر کی وسعت کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے جہازوں میں بھی جاتا رہتا اور ہر جہاز کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے جہاز میں اس کا نائب رؤوف کرد فلوری سے ملتا رہتا تھا، جو بہت حد تک چوری چھپے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس دونوں کو دیکھتا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا۔ مصر کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں دور دور تک گشت کرتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ یورپ خصوصاً انگلستان سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے مدد آئے گی۔ سلطان ایوبی کی طوفانی پیش قدمی اور صلیبیوں کے ہر قلعے اور شہر پر یلغار دیکھی تو انہوں نے جرمنی کے شہنشاہ فیڈرک اور انگلستان کے شہنشاہ ریچرڈ کو ان الفاظ کے پیغام بھیج دیے تھے کہ عرب سے صلیب اکھڑ رہی ہے اور بیت المقدس کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ سلطان ایوبی کو توقع یہی تھی کہ بیت المقدس کی جنگ بحیرہ روم میں بھی لڑی جائے گی، جو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، مگر جرمنی اور انگلستان سے کسی حرکت کی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ شکست خوردہ صلیبیوں کا بحری بیڑا ٹائر کی بندرگاہ میں دبکا ہوا تھا، تاہم سلطان ایوبی کا رئیس البحر دشمن کی بحریہ اس خاموشی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا، اس لیے پوری طرح چوکنا تھا۔ محاصرے کی چوتھی رات تھی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ صلیبی نیٹوں اور دیگر سواروں نے باہر آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوروں کی قربانی دی۔ سلطان ایوبی نے جب 4 دنوں کے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کا حساب کیا تو اس کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس کے پاس اسلحہ اور سامان کی کمی نہیں تھی۔ مفتوحہ جگہوں سے اس نے لمبی جنگ کے لیے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر کمی نفری کی تھی۔ نفری تیزی سے کم ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی دیوار اس کے لیے بدستور چیلنج بنی ہوئی تھی۔ 5ویں دن سلطان ایوبی نے مغرب کی جانب یعنی داؤد برج کے سامنے سے کیمپ اکھاڑ دیا اور وہاں کی لڑائی بند کرا دی۔ اس نے شمال کی طرف ایک جگہ دیوار کو کمزور دیکھا تھا۔ مغرب سے جب منجنیقیں ہٹائی جا رہی تھیں اور دور پیچھے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑے جا رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان ایوبی محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ دیوار کے اوپر جو شہری عیسائی تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ محاصرہ اٹھ گیا ہے اور مسلمانوں کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی دیوار سے دور فوج کو منتقل کر رہا تھا اور شام ہو گئی۔ شہر میں جہاں آہوزاری، دہشت گردی اور دعاؤں کا واویلا تھا، وہاں خوشی کے نعرے گرجنے لگے۔ رات ہی رات عیسائی گرجوں میں جمع ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عیسائی جو شام تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، مسلمان شہریوں پر ظلم و تشدد کا اثر آغاز کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس کی ابتدا انہوں نے تانوں اور گالیوں سے کی۔ مسلمان بجھ کے رہ گئے۔ دوسرے دن 25 ستمبر 1186 عیسوی
بروز جمعہ دیوار پر کھڑے صلیبیوں نے دیکھا کہ شمال کی جانب جبل زیتون پر سلطان ایوبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اس سے آگے دیوار سے ذرا ہی دور مسلمانوں نے منجنیقیں نصب کر دی ہیں، اور کم و بیش 10,000 فوج سوار اور پیادہ حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی ہر جنگی مہم کا آغاز جمعہ کے روز اس وقت کیا کرتا تھا جب مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر بھی اس نے پوزیشن اور پلان بدل کر جمعہ کے روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ شہر پر پہلے سے زیادہ پتھر اور ہنڈیاں گرنے لگیں۔ شہر میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اور زیادہ فوج آ گئی ہے اور اب شہر 1-2 دن کا مہمان ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہر میں دہشت گردی کی نئی لہر آئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں اور بازاروں میں واویلا بپا کرنے لگے۔ مسلمانوں کی اذانیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں۔ عیسائیوں کی حالت زار سے خود پادری متاثر ہوئے۔ وہ صلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا پھرنے لگے۔ وہ بھی روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صلیبی سواروں نے ایک بار پھر باہر نکل کر منجنیقوں پر حملہ بولا، مگر سلطان ایوبی نے اب یہ معرکہ اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ اس کے سوار 3 اطراف سے صلیبی سواروں کی طرف سرپٹ رفتار سے بڑھے اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ صلیبی مہندسوں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 2 اور حلے بولے، لیکن مسلمان شہ سوار نے انہیں دروازے سے زیادہ آگے نہ آنے دیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بار اپنے ایک نقب زن جیش، سرنگیں کھودنے والے اور دیواریں توڑنے والوں کو آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈھال تھی جس کے پیچھے وہ سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ ان ڈھالوں کے علاوہ انہیں اوپر سے آنے والے تیروں سے بچنے کے لیے سلطان ایوبی کے ہزاروں تیر اندازوں نے نہایت تیزی سے دیوار کے اس حصے پر تیر برسانے شروع کر دیے جس حصے کے نیچے نقب لگائی یا سرنگ کھودنی تھی۔ کہتے ہیں کہ تیر اس قدر زیادہ برسائے جا رہے تھے کہ دیوار اس کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دیوار کے اوپر کسی صلیبی کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے پیچھے بھی ایسا ہی ایک مضبوط دروازہ تھا۔ دونوں کے درمیان دیوڑی تھی جس کے اوپر عمارت تھی۔ سلطان ایوبی اس کے نیچے سرنگ کھدوانا چاہتا تھا۔ اس دروازے سے کچھ دور دیوار ذرا کمزور نظر آتی تھی۔ وہاں بڑی منجنیقیں جو نور الدین زنگی مرحوم نے اپنی زندگی میں بنوائی تھیں کئی من وزنی پتھر مار رہی تھی۔ دیوار خاصی چوڑی تھی لیکن مسلسل ایک ہی جگہ سنگ باری سے اس میں شگاف پڑنے لگا تھا۔ پتھروں کے دھماکے شہر والوں کا خون خشک کر رہے تھے۔ دن کے وقت نقب زن جیش ڈھالوں کی اوٹ اور تیروں کے سائے میں دروازے تک پہنچ گئے۔ اب اوپر سے ان پر کوئی تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ رات کے وقت سینکڑوں جان بازوں نے مل کر دروازے یعنی دیوڑی کے نیچے 30 گز سے زیادہ لمبی سرنگ کھود لی جو دیوڑی جتنی چوڑی تھی۔ اوپر کی عمارت کو مضبوط شہتیروں سے سہارا دیا گیا۔ اس مہم میں 2 دن صرف ہوئے۔ شہتیر آگے پہنچانے میں کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ پھر اس سرنگ میں گھاس اور لکڑیاں بھر کر ان پر آتش گیر سیال مادہ پھینکا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ تمام نقب زن جانباز وہاں سے بھاگ آئے۔ آگ نے شہتیروں کو بھی جلا دیا اور اوپر سے عمارت دھسنے لگی۔ پھر مہیب کڑکڑاہٹ سے گر پڑی۔ ادھر دیوار پر جس جگہ وزنی پتھر مارے جا رہے تھے وہاں بھی شگاف ہو گیا۔ اب ملبے کے اوپر سے گزر کر شہر میں داخل ہونا تھا، مگر یہ بڑا ہی خطرناک اقدام تھا۔ یہاں سے ملبہ ہٹانے کی مہم شروع ہوئی۔ شہر میں گرجوں کے گھنٹے اور زیادہ تیزی سے بجنے لگے۔ اذانوں کی مقدس اور فاتحانہ آوازیں اور زیادہ بلند ہونے لگیں۔ صلیبی جرنیلوں اور حکمران ٹولے کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کانفرنس بلائی جس میں جرنیلوں نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام تر فوج اور جتنے بھی عیسائی شہری رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ایک ہی بار باہر نکل کر سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ بول دیں۔ یہ تجویز بطریق اعظم ہرکولیز نے اس لیے منظور نہ کی کہ شکست کی صورت میں شہر میں عورتیں اور بچے رہ جائیں گے جو مسلمانوں کے انتقام کا نشانہ بنیں گے۔ آخرکار یہ تجویز منظور ہوئی کہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کی جائے۔ اس کی نمائندگی ایک عیسائی سردار بالیان کو دی گئی۔ باہر سے سلطان ایوبی کی فوج نے دیکھا
کہ دروازے کی گری ہوئی عمارت کے ملبے پر سفید جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تیر اندازوں کو روک دیا گیا۔ جھنڈے کے ساتھ 3-4 آدمی نمودار ہوئے۔ ایک نے بلند آواز سے کہا، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ایوبی سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ انہیں آگے لے آؤ۔ سلطان ایوبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ بات صلیبی سردار بالیان نے شروع کی اور کہا کہ مسلمان فوج محاصرہ اٹھا کر واپس چلی جائے اور سلطان ایوبی اپنی شرائط بتائے۔ صلیبی دراصل بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی بیت المقدس لیے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا، مگر اس کا ابھی ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ابھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے شہر لے لیا ہے۔ ابھی صلیبی یہ کہہ سکتے تھے کہ شہر پر ان کا قبضہ ہے۔ ادھر صلح کی بات چیت ہو رہی تھی، ادھر محاصرے کی جنگ جاری تھی۔ سلطان ایوبی معاہدوں اور مذاکرات کا قائل نہیں تھا۔ بات چیت کے ساتھ اس نے جنگ جاری رکھی تھی۔ دیوار کا شگاف کھل گیا تھا۔ ادھر مجاہدین نے جوش میں آ کر گری ہوئی عمارت کے ملبے پر حملہ بول دیا۔ دیوار کے شگاف میں بھی جانباز اندر جانے لگے اور نقب پوش جیش فوج کی سہولت کے لیے شگاف کو کھلا کرنے لگے، مگر صلیبی اس شہر سے دستبردار نہ ہونے کا پختہ عزم کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں جگہوں سے حملہ آوروں کو باہر دھکیل دیا۔ باہر سے دستے سیلاب اور طوفان کی طرح بڑھے۔ آگے جانے والے صلیبیوں کے تیروں اور برچھیوں سے گرے، پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے گئے۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا۔ اس دوران کسی جانباز نے شہر کے بڑے دروازے کے برج سے لال کراس والا جھنڈا اتار پھینکا اور وہاں اسلامی جھنڈا چڑھا دیا۔ عیسائی شہریوں نے ایسی بھگدڑ مچائی کہ صلیبی فوج کے لیے رکاوٹ اور مسئلہ بن گئی۔ سلطان ایوبی کے جانباز دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور اوپر سے صلیب اتار کر دور پھینک دی۔ وہاں بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا، لیکن شہر میں دونوں فوجیں ایک دوسری کا بری طرح کشت خون کر رہی تھیں۔ یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ صلیبیوں کی جارحیت اور مزاحمت کی شدت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے وفد کے ساتھ صلح کی بات چیت کر رہا تھا۔ اسے باہر کی اور شہر کی ابھی کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے بالیان سے کہا، میں نے بیت المقدس کو اپنی طاقت سے آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی۔ اگر آپ لوگ یہ شہر مجھے اس طرح دے دیں جیسے یہ میں نے فتح کیا ہے تو میں صلح کی بات سن لوں گا۔ صلاح الدین، بالیان نے ذرا دبدبے سے کہا، اس شہر کا نام ابھی یروشلم ہے، بیت المقدس نہیں۔ اگر صلح نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ سن لو کہ اس شہر میں آپ کے 4000 فوجی ہمارے جنگی قیدی ہیں، اور جو مسلمان شہری ہمارے قید میں ہیں ان کی تعداد 3000 ہے۔ ہم ان تمام قیدیوں کو اور شہر کے ہر ایک مسلمان باشندے کو، خواہ وہ عورت ہے یا بچہ، جوان ہے یا بوڑھا، قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور اس کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا۔ اس کا ایک کمانڈر آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کمانڈر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، شہر لے لیا گیا ہے، بڑے دروازے اور مسجد اقصی میں جھنڈے چڑھا دیے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کو بالیان کی دھمکی کا جواب مل گیا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے بڑی زور سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر صلیبی سردار بالیان سے کہا، فاتح مفتوح کے ساتھ صلح کی بات نہیں کیا کرتے، کوئی ایک بھی مسلمان تمہارا قیدی نہیں۔ وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی بڑے تحمل سے بات کیا کرتا تھا، مگر بالیان کی دھمکی کے ساتھ ہی فتح کی خبر سن کر اس کی آواز میں قہر اور گرج پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، تم سب میرے قیدی ہو، تمہاری ساری فوج میری قیدی ہے، شہر میں رہنے والا ہر ایک عیسائی میرا قیدی ہے۔ اس شہر سے اب وہ عیسائی نکل کر جا سکے گا جو میرا مقرر کیا ہوا زر فدیہ ادا کرے گا۔ جاؤ اندر جا کر دیکھو یہ یروشلم ہے یا بیت المقدس۔ بالیان اور اس کے ساتھ آئے ہوئے صلیبی گھبرا گئے۔ خیمے سے نکل کر دیکھا، سلطان ایوبی کی فوج کا بیشتر حصہ شہر میں داخل ہو چکا تھا اور بڑے دروازے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا سلطان ایوبی نے پلان ہی ایسا بنایا تھا،
یا خدائے ذوالجلال کا منشا یہی تھا کہ سلطان ایوبی بروز جمعہ 27 اکتوبر 1186 عیسوی بمطابق 27 رجب 583 ہجری شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ غور فرمائیے، یہ رجب کی 27ویں رات تھی اور یہ وہ رات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بیت المقدس کی فتح کی یہی تاریخ لکھی ہے۔ سلطان ایوبی جب شہر میں داخل ہوا تو مسلمان گھروں سے نکل آئے۔ عورتوں نے سروں سے اوڑھنیاں اتار کر ان کے راستے میں پھینک دی۔ سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے گھوڑوں سے اتر کر اوڑھنیاں راستے سے اٹھائیں، کیونکہ سلطان اپنی پرستش اور خوش آمدی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ظلم و تشدد کے مارے ہوئے مسلمان چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے تھے اور بعض سجدے میں گر پڑے۔ آنسو تو سب کے جاری تھے۔ یہ بڑا ہی جذباتی اور دردناک منظر تھا۔ عینی شاہدوں کے مطابق سلطان ایوبی اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ نعروں کے جواب میں ہاتھ بلند کر کے ہلاتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ہونٹوں کو بھینچتا اور دانتوں میں دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کوشش جذباتیت کو دبانے اور سسکیاں روکنے کی تھی۔ عیسائی شہری گھروں میں دب کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان سپاہی خواتین کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کریں گے، لیکن یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوج صلیبی فوج سے شہر کا قبضہ لے رہی تھی۔ اس کی فوج کے سپاہی اور افسر گلی کوچوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے، اور ان کی نظر اس پر تھی کہ کوئی مسلمان شہری کسی عیسائی شہری پر انتقاماً حملہ نہ کر دے۔ سلطان ایوبی کے احکام ہی ایسے تھے، البتہ کوئی عیسائی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان ایوبی سب سے پہلے مسجد اقصی میں گیا۔ جذبات کی شدت سے وہ مسجد کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل جیسے گر پڑا ہو۔ وہ دہلیز پر سجدہ ریز ہو گیا، اور بہاؤالدین شداد اور احمد بیلی مصری کے مطابق سلطان ایوبی کے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ اس عظیم مسجد کی دہلیز دھل رہی تھی۔ مسجد کی حالت بہت بری تھی۔ کئی ایک مسلمان حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً مسجد میں سونے اور چاندی کے فانوس اور شمعدان رکھے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے طور پر مسجد میں طرح طرح کی بیش قیمت تحائف بھی رکھے تھے۔ صلیبی تمام فانوس، شمعدان اور قیمتی تحائف اٹھا لے گئے تھے۔ فرش سے جگہ جگہ خارا اور مرمر کی سیلیں غائب تھیں۔ مسجد مرمت طلب تھی۔ مرمت کی طرف توجہ دینے سے پہلے سلطان ایوبی نے شکست خوردہ عیسائیوں کے متعلق فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنے مشاورتی مجلس سے مشورہ کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ہر عیسائی مرد 10 اشرفی دینار، عورت 5 اشرفی اور ہر بچہ 1 اشرفی زر فدیہ ادا کر کے شہر سے نکل جائے۔ کوئی بھی عیسائی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ برج داؤد کے نیچے والا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں مسلمان حاکم فدیہ وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور عیسائی آبادی کا انخلا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا سربراہ بالیان شہر سے نکلا۔ اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری کو بھیجی ہوئی بے انداز رقم تھی۔ اس میں سے اس نے 30,000 اشرفی طلائی زر فدیہ ادا کی اور اس کے عوض 10,000 عیسائیوں کو رہا کرا لیا۔ باب داؤد پر باہر جانے والے عیسائیوں کا تانتا بند گیا۔ وہ پورے خاندان کا زر فدیہ ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ رواج تھا کہ مفتوحہ شہر کو فوج بری طرح لوٹ لیتی تھی۔ بیت المقدس تو وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کی بیٹیوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ مگر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کیا تو لوٹ مار کے بجائے یوں ہوا کہ سلطان ایوبی کے فوجیوں نے اور باہر سے فوراً پہنچ جانے والے مسلمان تاجروں نے عیسائیوں کے گھروں کا سامان خریدا تاکہ وہ زر فدیہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اس طرح وہ عیسائی خاندان بھی رہا ہو گئے جن کے پاس زر فدیہ پورا نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک تصاد دیکھنے میں آیا جو کئی ایک مورخوں اور اس دور کے وقائع نگاروں نے بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری بطریق اعظم ہرکولیز نے
یہ حرکت کی کہ تمام گرجوں کی جمع شدہ رقم اپنے قبضے میں لے لی، گرجوں سے سونے کے پیالے اور دیگر بیش قیمت اشیاء چرا لی۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں غریب عیسائیوں کے خاندانوں کو رہا کرایا جا سکتا تھا، مگر اس کے اس سب سے بڑے پادری نے کسی ایک کا بھی زر فدیہ نہ دیا۔ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے نکل گیا۔ کسی مسلمان فوجی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بہت سی دولت ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اس فوجی کی رپورٹ پر کسی حاکم نے سلطان ایوبی سے کہا کہ اسے اتنی دولت اور اتنا سونا نہ لے جانے دیا جائے، اگر اس نے زر فدیہ ادا کر دیا ہے تو اسے نہ روکا جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ کسی سے فالتو رقم نہیں لی جائے گی، جو کوئی جتنا ذاتی سامان ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ بطریق اعظم اپنے گرجوں سے چرائی ہوئی دولت اور قیمتی سامان لے گیا۔ سلطان ایوبی نے زر فدیہ ادا کرنے کی میعاد 40 دن مقرر کی تھی۔ 40 دن پورے ہو گئے تو ابھی تک ہزاروں غریب اور نادار عیسائی شہر میں موجود تھے۔ 90 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو دور دور سے عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ یہ حالت دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی العادل اس کے پاس آیا۔ محترم سلطان، العادل نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی فتح میں میرا اور میرے دستوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس کے عوض مجھے 1000 عیسائی بطور غلام دے دیں۔ اتنے غلام کیا کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ میری مرضی پر ہوگا، میں جو چاہوں کروں۔ سلطان ایوبی نے العادل کو 1000 عیسائی دینے کا حکم دے دیا۔ العادل نے 1000 عیسائی منتخب کیے اور انہیں باب داؤد لے جا کر سب کو رہا کر دیا۔ سلطان محترم، العادل نے واپس آ کر سلطان ایوبی سے کہا، میں ان تمام عیسائی غلاموں کو شہر سے رخصت کر دیا ہے، ان کے پاس زر فدیہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا تم ایسا ہی کرو گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ورنہ میں تمہیں ایک بھی غلام نہ دیتا۔ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہاری یہ نیکی قبول کرے۔ یہ واقعات افسانے نہیں، مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی عورتوں کا ایک ہجوم سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان صلیبی فوجیوں کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں ہیں جو مارے گئے یا قید ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس زر فدیہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو صرف رہا ہی نہ کیا بلکہ انہیں کچھ رقم دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ تمام عیسائیوں کو جو شہر میں رہ گئے ہیں زر فدیہ معاف کیا جاتا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ صلیبیوں کی صرف فوج قید میں رہی۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی صفائی اور مرمت کرائی تھی۔ اس دور کی تحریروں کے مطابق سلطان ایوبی خود سپاہیوں کے ساتھ اینٹیں اور گارا اٹھاتا رہا۔ 19 اکتوبر 1186 عیسوی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سلطان ایوبی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد اقصی میں گیا تو وہ ممبر جو نور الدین زنگی مرحوم نے بنوایا تھا اور مرحوم کی بیوہ اور بیٹی لائی تھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ممبر اپنے ہاتھوں مسجد میں رکھا۔ جمعہ کا خطبہ دمشق سے آئے ہوئے ایک خطیب نے پڑھا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی آرائش کی طرف توجہ دی۔ مرمر کے پتھر منگوا کر فرش میں لگوائے اور مسجد کو جی بھر کر خوبصورت بنایا۔ وہ خوبصورت پتھر جو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں لگوائے تھے آج بھی مسجد اقصی میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھا، مگر سلطان ایوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس سرزمین عرب اور فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرنا تھا۔ اس نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاؤنی اور عسکری مستقر بنایا، وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا مرکز بنا دیا۔ 5 رمضان 583 ہجری 8 نومبر 1186 عیسوی کے روز اس نے بیت المقدس سے کوچ کیا۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اس نے اپنے بیٹے الملک الظاہر کو، جو کسی اور جگہ تھا، پیغام بھیجا کہ اپنے دستے لے کر اس کے پاس آ جائے۔ سلطان طائر پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ صلیبیوں کی مضبوط چھاؤنی تھی اور بندرگاہ تھی۔ سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیجرون کو پیغام بھیجا کہ وہ طائر سے کچھ دور آ جائے۔
اور جب سلطان اس شہر کا محاصرہ کرے تو الفارس صلیبی بیڑے پر حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے الفارس کو حملے کے جو دن بتائے وہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع کے تھے۔ دونوں لڑکیاں الفارس کے جہاز میں تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس وہاں نہیں تھا۔ حسن بن عبداللہ بیت المقدس کی جنگ پھر فتح کے بعد کاموں میں مصروف رہا۔ ادھر سے فارغ ہو کر اسے خیال آیا کہ اس نے اپنا ایک آدمی الفارس کے جہاز میں بھیجا تھا۔ اس نے ایک قاصد رؤوف کرد کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ اس کا آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس قاصد کو جہاز تک پہنچتے کئی دن لگ گئے۔ رؤوف کرد نے قاصد کو بتایا کہ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس بہت دن ہوئے چلا گیا تھا۔ جاسوس اس وقت تک بحر روم کی تہ میں مچھلیوں کی خوراک بن چکا تھا اور رؤوف کرد اس کے اس انجام سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ روز پہلے جاسوس نے رؤوف کرد سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو وہ یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آ جاتی اور ماہی گیری قسم کے لوگ مختلف چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو اس نے 3 جگہوں پر دیکھا تھا۔ لڑکیاں اسے رسے کی سیڑھی لٹکا کر اوپر بلاتی ہیں اور اس سے کچھ خریدنے کے بجائے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جہاز اگر 10-15 میل دور ساحل کے ساتھ کہیں لنگر انداز ہوا تو وہاں بھی یہ آدمی کشتی لے کر آ گیا تھا۔ جاسوس کو اس آدمی پر شک تھا۔ فلوری نے رؤوف کرد کی عقل مار ڈالی تھی۔ وہ اس سے راز کی باتیں پوچھتی اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتا تھا۔ الفارس بہت مصروف رہتا تھا، وہ دوسرے جہازوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز رؤوف کرد نے فلوری کے جسم سے مسحور ہو کر اسے بتا دیا کہ جہاز میں ایک خطرناک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ رؤوف کرد ان لڑکیوں کو ابھی تک خانہ بدوش سمجھ رہا تھا اور وہ ان کے اصلی ناموں فلوری اور روزی سے واقف نہیں تھا۔ لڑکیاں دراصل تجربے کار جاسوس تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ جس آدمی کے متعلق رؤوف کرد نے بات کی ہے وہ جاسوس ہے۔ رؤوف کرد کو گوارا نہ تھا کہ فلوری جہاز سے چلی جائے۔ اسے ان لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ جاسوس ہے۔ ایک رات الفارس کسی دوسرے جہاز میں گیا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت رؤوف کرد اور فلوری عرشے پر جنگلے کے ساتھ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں پیچھے اور دائیں بائیں سامان پڑا تھا۔ حسن بن عبداللہ کا جاسوس دانستہ یا اتفاقیہ ادھر آ نکلا۔ رؤوف کرد گھبرانے یا کوئی جھوٹ بولنے کے بجائے اٹھ کر اسے ذرا پرے لے گیا اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو لالچ وغیرہ دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اس نے جاسوس سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس سے باتیں کر کے بھید لے لو کہ یہ کون ہے۔ جاسوس کو فلوری کے پاس بھیج کر اس نے روزی کو جگایا اور اسے کہا کہ شکار فلان جگہ ہے، تم بھی چلی جاؤ، میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ روزی اوپر آئی۔ رؤوف کرد نے اسے گز بھر لمبی رسی دی اور وہ اس جگہ چلی گئی جہاں جاسوس اور فلوری بیٹھے تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ روزی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جاسوس گپ شپ کے انداز سے ان کی اصلیت کا بھید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزی نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ فلوری نے فوراً رسی کا دوسرا سرا پکڑ لیا، بیشتر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا۔ اس کی گردن کا پھندا لڑکیوں نے رسی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساخت ہو گیا۔ رؤوف کرد ذرا پرے کھڑا تھا۔ وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اسے اس نے کوئی کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ روزی چلی گئی، فلوری وہیں بیٹھی رہی۔ رؤوف کرد اس کے پاس چلا گیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ الفارس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا یا رؤوف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا۔ اس کے قتل کے 2-4 روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس کے اپنے اور دوسرے 5 جہازوں کے ملاح اور بحری سپاہی تو مہینوں سے سمندر میں ہیں اور وہ سب اکتا گئے ہوں گے۔ اس نے دوسرے جہازوں میں جا کر ملاحوں اور سپاہیوں کی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ خشکی کی رونق سے دور فراغت اور بے یقینی کیفیت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اگر کبھی کبھی بحری معرکہ ہو جایا کرتا تھا تو ان کی ذہنی حالت یہ نہ ہوتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات وہ تمام جہازوں کو اکٹھا کر کے لنگر ڈال دے گا اور جشن منائے گا۔
ملاح اور سپاہی گانے بجائیں گے اور سب کو اچھا کھانا دیا جائے گا۔ اس نے رؤوف کرد اور اپنے ماتحت افسروں سے بات کی۔ اس وقت دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناچیں گی۔ الفارس زندہ دل انسان تھا، وہ خود بھی جشن اور راگ رنگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی کوئی رات مقرر نہ کی کیونکہ اسے خشکی سے سلطان ایوبی کے قاصد کا انتظار تھا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 2 روز بعد قاصد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سلطان ایوبی ٹائر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے اور الفارس اپنے جہازوں کو ٹائر کے قریب لے جائے تاکہ محاصرے کے وقت وہ کم وقت میں ٹائر پہنچ سکے۔ قاصد نے خاص طور پر کہا تھا کہ اب دن اور رات چوکس رہیں کیونکہ صلیبی جہاز قریب ہی موجود ہیں۔ الفارس نے قاصد کو رخصت کیا اور اس شام اپنے بکھرے ہوئے جہازوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اس نے رؤوف کرد کو بتایا کہ چند روز بعد شاید انہیں بحری جنگ لڑنی پڑے، اس لیے 2 رات جشن منا لیا جائے۔ رؤوف کرد نے بتا دیا کہ فلاں رات جہاز اکٹھے ہوں گے اور رونق میلہ ہوگا۔ اینڈریو کی کشتی آتی ہی رہتی تھی۔ حسن بن عبداللہ کے جاسوس نے اسے کئی جگہوں پر دیکھا تھا۔ اب جہاز ساحل کے قریب آ رکا تو اینڈریو آ گیا۔ لڑکیوں نے حسب معمول اسے اوپر بلا لیا اور اس سے کچھ خریدا اور اس کے کان میں یہ قیمتی اطلاع ڈال دی کہ فلاں رات جہاز اکٹھے ہوں گے اور عرشوں پر جشن ہوگا۔ اینڈریو دیکھ رہا تھا کہ دور سے الفارس کے دوسرے جہاز آ رہے تھے۔ وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس رات اسی طرح میری کشتی آئے گی، سیڑھی پھینک کر اتر آنا۔ وہ رات آ گئی۔ 6 جہاز بادبان لپیٹے پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ جہازوں کے کپتان اور دیگر افسر الفارس کے جہاز میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پرتکلف کھانا ہو رہا تھا۔ ملاح اور سپاہی اپنے اپنے جہازوں میں ناچ کود اور گا رہے تھے۔ الفارس کے جہاز میں دونوں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ دف اور ساز موجود تھے۔ جہازوں پر بہت سی مشعلیں جلا دی گئی تھیں۔ رات کو دن بنا دیا گیا تھا۔ یہ رونق جب عروج کو پہنچی تو رات خاصی گزر چکی تھی۔ صلیبیوں کے 10-12 جنگی جہاز بتیاں بجھائے ہوئے الفارس کے جہازوں کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ وہ نئے چاند کی ترتیب میں تھے۔ وہ قریب آئے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ ادھر چھوٹی سی ایک کشتی الفارس کے جہاز کے قریب ہو رہی تھی۔ اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آئیں کہ کئی ملاح اور سپاہی تڑپنے لگے۔ الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی مگر جہازوں کو نکالنا ممکن نہ تھا۔ سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا، منجنیقوں سے آگ پھینکی۔ ایک صلیبی جہاز کو آگ لگی مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے۔ ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ معرکہ جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے 5 جہاز جل کر تباہ ہو گئے۔ 2 کپتان اور بہت سی بحری سپاہی شہید ہو گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کی تاریخ 27 شوال 583 ہجری 30 دسمبر 1186 عیسوی لکھی ہے۔ چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی۔ کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی جس میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کشتی سے تیر آنے لگے۔ ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا۔ دونوں مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئی۔ ایک بچ گئی۔ بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی۔ اس وقت سلطان ایوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہزن تھا۔ یہاں سے اسے سیدھا ٹائر پر یلغار کرنی تھی۔ کوچ سے ایک ہی روز پہلے اسے اطلاع ملی کہ 6 میں 5 جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی بجھ کے رہ گیا۔ وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا۔ الفارس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملاح اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس موسم میں جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے ہیں کہ انہیں جذبات میں لا کر لڑاتے رہنا ظلم ہے۔
اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑے کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سپاہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹر نہیں تھا، اس نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بیچ دیا جائے۔ اس نے اپنی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ حصے کو تھوڑی تھوڑی چھٹی دے کر گھروں کو بھیج دیا، اور 30 جنوری 1188 عیسوی کے روز اقرا کو روانہ ہو گیا۔ مارچ 1188 عیسوی تک وہ اقرا میں رہا۔